حضرت رسول اللہ کے بعد نبوت کا کام کون کرے گا؟ حضرت رسول اللہ کے بعد شریعت کا کام کون کرے گا؟ حضرت رسول اللہ کے بعد دین، مذہب، ایمان، اسلام، احسان و ایقان کی دعوت و تبلیغ، ترویج و اشاعت کا کام کون کرے گا؟ تو وہ کون ہوں گے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہا وہ دین کا مسئلہ ہو، وہ دنیا کا مسئلہ ہو، وہ سیاست کا مسئلہ ہو، انبیاء کرام خود سنبھالتے تھے۔ دین لوگوں کی زندگیوں تک پہنچانا، دنیاوی معاملات لوگوں کے دنیاوی معاملات کو درست کرنا، سیاست لوگوں پر حکمرانی کا تمغہ، یہ انبیاء کرام کا ورثہ، انبیاء کا وتیرہ، انبیاء کا طریقہ، انبیاء کے کام ہوا کرتے تھے۔ رسالت میں آپ نے آگے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ جب ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا اس کا نائب بھی ہوتا، نبی بھی ہوتا۔ یوں رب العزت کی طرف سے دعوت، اسلام، مذہب، ایمان کا سلسلہ یوں چلتا رہا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے صحابہ تمہارے اس نبی، حضور پاک نے اپنی طرف اشارہ مبارک کر کے فرمایا میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں، ختم نبوت کا تاج میرے آقا انعامدار کے سر پہ سجا ہے، ختم نبوت کے تمغے آقا انعامدار کے کندھوں پر سجے ہیں۔ یہ جبین محمدی وہ جبین ہے جسے خاتم النبیین کا لقب ملا ہے، اور حضور پاک آخری نبی بن گیا۔ اب صحابہ نے رسول اللہ کے چہرے اقدس کو سوالیہ نظروں سے گویا دیکھا کہ دین چلتا تھا تو نبی آ رہے تھے، تو دین چل رہا تھا، نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا، وہ دین سنبھالتا، وہ نبی دنیا سے جاتا، دوسرا نبی آتا، وہ اس دین کو سنبھالتا۔ اللہ نے اس دین کو قائم قیامت تک رکھنا ہے۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، نیا نبی تو نہیں آ سکتا، یہ دین کی دعوت آگے کیسے جائے گی؟ یہ دین اسلام کی بات آگے کیسے جائے گی؟ شریعت کی، دین کی ترویج اور دین کی اشاعت اور دین کا پھیلاؤ آگے کیسے ہو سکے گا یا رسول اللہ؟ تو حضور پاک نے فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ، کہے لوگو میرے بعد میرے نائب آئیں گے، میرے بعد میری نیابت جاری رہے گی۔ یا رسول اللہ نائب ایک ہوگا، دو ہوں گے، تین ہوں گے، 10 اور 100 اور 1000 ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، قیامت تک آتے رہیں گے۔ وہ کون ہیں؟ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس امت محمدیہ کی شریعت کا عالم، دین کا عالم، دین کا مفتی، دین کا محدث و مفسر پیغمبر کا وارث ہے، اور پیغمبر کے مشن کو لے کر آگے چلنے والا، تو وہ علماء ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اچھا عوام کیا کرے گی؟ حضرت عمر کی روایت سنن نبی داود میں موجود ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انما شفاء العی السؤال۔ سنن نبی داود میں امام سلیمان بن الاشعث امام ابو داود السجستانی رحمہ اللہ اس روایت کو جگہ دے رہے ہیں۔ فرمایا لوگو عامی آدمی، غیر عالم آدمی اس سے پوچھے گا جس سے دین کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے، تاکہ اس کے نہ پوچھنے کی بیماری کو بتانے والا اس کی روحانی بیماری دور کر دے۔ یعنی دین کا مسئلہ معلوم نہ ہونا بیماری، دین کا مسئلہ پتہ چل جانا شفا۔ فرمایا انما شفاء العی السؤال، بیمار آدمی کا دینی معاملات میں سوال میں شفا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میرے پاک پیغمبر نے فیصلہ فرما دیا عوام کا کام کیا ہے، علماء کا کام کیا۔ عالم پیغمبر کی دین کا وارث ہے، عالم ربانی ہونا چاہیے، عالم حق ہونا چاہیے۔ وہ مولوی نہیں ہے جو ڈر کے مارے شریعت کو چھوڑ دے، جو ڈر کے دین چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، ایمان و احسان و ایقان چھوڑ دے، جی نہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ڈر صرف اللہ سے رکھنا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ امت میں قرآن کہہ رہا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اے لوگو
अल्लाह से डरना इल्म और मारिफत की बुनियाद पे, और ये उलमा को हासिल है, तो अल्लाह से डरने वाले सबसे ज्यादा उलमा है। ये आलिम की विरासत अंबिया की तरफ से मिली हुई। और सुनो, उलमा का मकाम एक ये भी है कि मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, व इन्नल मलाइका लतज़उ अजनियातिहा लिज़र्र तालिबिल इल्म व इन्नल हितान फी जौफिल मा। कहे लोगों, अल्लाह आसमान से फरिश्तों को भेजते हैं, जाओ जो दीन पढ़ने आ रहा है अपने नूरानी परों को उसके पांव के नीचे बिछा दो। लतज़उ अजनियातिहा, जनाह पर को कहते हैं, अजनेहा बहुत से पर। आविनतुन अजनेहतुन, ये जमा तकसीर है, जमा किल्लत है, जमा कसरत है, क्या है? ये जो मौलवी बैठे हैं नाहव वाले, मैं इनसे पूछता हूँ। जज़ाकल्लाह, ठीक है, ये जमा कसरत पे इसका इतलाक होता है। तवज्जो, आविना उसकी जमा, इतने परों को बिछाए दिया जाता है। किसके सामने? दीनी उलूम पढ़ने वाले के सामने। व इन्नल हितान फी जौफिल मा, कहा जो समंदर में मछलियां तैर रही होती हैं, इनका तैरना अपनी जगह, इनका दौड़ना अपनी जगह, इन मछलियों का समंदर में भागना अपनी जगह, लेकिन ये मछली चल तो रही होती है, लेकिन आलिम दीन और तालिब इल्म के लिए दुआए मगफिरत कर रही होती है। व अन्नल हितान फी जौफिल मा युस्तगफरु लहु। अल्लाह, मेरे दोस्तों, ये आलिम का मकाम है, उलमाए दीन का ये मकाम है कि वो पैगंबर की शरीयत को लेकर यूं चलेंगे।